یہ پروجیکٹ 2021 میں پی ٹی آئی کے دور میں شروع ہوا تھا اور اس پر جو خرچہ ہوا ہے وہ $220 ملین بتایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے اپنا سیکنڈ سیٹلائٹ پاک سیٹ MM-1 30 مئی کو چائنا کے چینگ سیٹلائٹ سینٹر سے اسپیس میں بھیج دیا ہے۔ اس سے پہلے اپنا فرسٹ سیٹلائٹ iCube قمر 3 مئی کو مون مشن کے لیے بھیجا تھا۔ اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، وہ آپ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان نے جو سیکنڈ سیٹلائٹ MM-1 اسپیس میں بھیجا ہے یہ جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ ہے۔ پاک سیٹ MM-1 کا مطلب ہے پاکستان کا فرسٹ ملٹی مشن سیٹلائٹ۔ یہ ارتھ کے اراؤنڈ جیو اسٹیشنری آربٹ میں ریوالو کرے گا۔ اس کا ویٹ تقریباً 5 ٹن ہے اور اس میں ملٹی مشن ٹیکنالوجیز موجود ہے، اور یہ زمین کی سطح سے 38,000 کلومیٹر کی ہائٹ پر جیو اسٹیشنری آربٹ میں ریوالو کرے گا۔ اس سیٹلائٹ کو اسپیس میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ 2000 میں پاک سیٹ 1R جو جیو اسٹیشنری آربٹ میں بھیجا گیا تھا اس کی مدت 2026 میں ختم ہو جائے گی۔ اس کی ریپلیسمنٹ کے طور پر پاک سیٹ MM-1 کو اسپیس میں بھیجا گیا ہے۔ یہ پروجیکٹ 2021 میں پی ٹی آئی کے دور میں شروع ہوا تھا اور اس پر جو خرچہ ہوا ہے وہ $220 ملین بتایا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سیٹلائٹ سے پاکستانی عوام کو فائدہ کیا ہوگا۔ پاکستان میں رواں سال اگست کے منتھ میں DTH اور 5G ٹیکنالوجی کو لانچ کیا جا رہا ہے، جس سے یہ سیٹلائٹ 10 گیگا بائٹ پر سیکنڈ کے حساب سے انٹرنیٹ کی سپیڈ مہیا کرے گا، وہ بھی ڈائریکٹ ٹو ہوم۔ اس سے پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت تیز ہو جائے گی۔ اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہمیں ای کامرس، نیویگیشن، ٹیلی ویژن براڈ کاسٹنگ، ایجوکیشن سیکٹر، آن لائن بینکنگ اینڈ فائنانس، سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ، ایگریکلچر فیلڈز، ٹیلی کمیونیکیشن، سپلائی چین مینجمنٹ اور اس کے علاوہ جتنی بھی فیلڈز ہیں ان میں اس 5G ٹیکنالوجی سے بہت امپروومنٹ آئے گی، اور خاص طور پر پاکستان کے وہ پہاڑی علاقے جس طرح گلگت بلتستان اور بلوچستان کے ریگستان والے علاقے جہاں پر سیلولر کمپنیز انٹرنیٹ کی سہولت ابھی تک لوگوں کو مہیا نہیں کر پائی ہے، اب وہاں بھی انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہوگی اور وہ لوگ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے دوسرے لوگوں سے کانٹیکٹ کر پائیں گے، جس سے وہ لوگ بھی اپنی ایجوکیشن اور بزنس کو آن لائن طریقے سے گرو کر سکتے ہیں۔ اور اس انٹرنیٹ کی سہولت کے لیے انہیں ایک چھوٹا سا ڈش ریسیور یوز کرنا ہوگا، اس سے پھر وہ 5G ٹیکنالوجی کو یوز کر پائیں گے۔ اس 5G ٹیکنالوجی سے سیلولر کمپنیاں بھی اپنے کسٹمر کو تیز ترین 5G انٹرنیٹ کی سہولت مہیا کر پائیں گی۔ اب بات کرتے ہیں DTH کے بارے میں۔ DTH مطلب ڈائریکٹ ٹو ہوم۔ سیٹلائٹ ڈش سے ٹیلی ویژن براڈ کاسٹنگ کی سہولت ڈائریکٹ ٹو ہوم پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ لوگ DTH ڈش انٹینا کو یوز کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر کیبل کی بنسبت زیادہ چینل دیکھنے کو ملتے ہیں، اور یہ ڈش انٹینا انڈیا کی کمپنیز ہی ہیں جو ہمیں پرووائڈ کرتی ہیں، اور پاکستان کے اندر اپنے اس کاروبار سے تقریباً سالانہ اربوں کے حساب سے وہ پاکستان سے پیسہ اکٹھا کرتی ہیں، تو یہ DTH ڈش انٹینا کی سہولت بھی ہمیں ایزیلی مہیا ہوگی اور کیبل مافیا سے جان چھوٹ جائے گی۔ کیبل مافیا میں نے اس لیے ورڈ یوز کیا کیونکہ 2011 میں جو پاک سیٹ 1R سیٹلائٹ جو اسپیس میں بھیجا گیا تھا اس میں بھی یہ DTH کی سہولت موجود تھی، لیکن پھر بھی ہمیں یہ DTH کی سہولت آسانی سے مہیا نہیں کی گئی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک چائنا اور پاکستان کی دوستی کو یوں ہی قائم رکھے گا اور آنے والے دور میں نئی سے نئی ٹیکنالوجیز پاکستان میں متعارف کروائی جائیں گی۔